اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا حرف تاکید بے شک، انا کے ساتھ نحن تھا جس کا معنی ہے ہم، ضمیر ہے حالت رفع میں، مرفوع ضمیر ہے۔ اب یہ نصب میں جائے گی یا جر میں تو نہ ہو جائے گا، تو انا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے جی؟ نصب دیتا ہے، تو انا نحن کی جگہ ہو گیا یہ ان نا، بے شک ہم، انا بے شک ہم، انزلناہ کیا مادہ ہے جی؟ نون زے لا، نزلہ ینزل کیا مطلب ہے جی؟ ہے جی؟ اترنا، خود اترنا، لازم کا مفہوم دے رہا ہے، نزلہ اترنا۔ کس مفہوم میں آتا ہے جی؟ اوپر سے نیچے اترنا۔ یہ اترنے کے لیے ایک جامع لفظ ہے، جامع مادہ ہے، نون زے اور لام، نزلہ ینزل۔ اس کے علاوہ مترادفات میں اترنے کے لیے کون سے لفظ استعمال؟ قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہا بے توئے، حبتا یحبتو، کل نحبتو منہا جمیعا۔ جس مقام پہ آپ ہیں ہم نے کہا کل نحبتو، فعل امر کا صیغہ ہے، نحبتو منہا، اس جنت سے اتر جائیں، جمیعاً سارے کے سارے۔ ایک اور جگہ کہاں ہے؟ یہ بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے، پتھر کے بارے میں آیا ہے، لما یحبتو، پتھر، پتے کے لیے بھی پتھر کے لیے آیا کہ پتھر گر پڑتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، اس سے بھی ٹھیک ہے جی۔ تو حبتا کا مطلب بھی اوپر سے نیچے گرنا، لیکن حبتا میں زیادہ تر مجبور قہرن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مرضی ہے، اوپر سے نیچے اترنا، نزل ینزل، خود نیچے اتر رہا ہے۔ حبت یحبتو، اس کو کوئی گرا رہا ہے، قہرن جا رہا ہے، مجبورن جا رہا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، گو کہ اس کے معنی بعد میں پتہ چلے گا کہ ہا ہے لام لام، حلا یحل، حلا یحل کا متضاد جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا مطلب اصل کیا ہے۔ رب اشرح لی واحلل عقدۃ، تو حلا یحل کا الٹ کیا ہے؟ عقدہ۔ عقدہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عقد کس چیز کو کہتے ہیں؟ گانٹھ مارنے کو، گانٹھ مارنے کو کہتے ہیں، اور حلا یحل کا مطلب ہے گانٹھ کھولنا۔ اس معنی میں لفظی مطلب تو حلا یحل کا کیا ہے؟ کھولنا ہے، لیکن استعمال کہاں ہونے لگا کہ جب آدمی سفر کرتا ہے، اس زمانے میں اونٹ پہ یا کسی چیز پہ سفر کرتا ہے تو سامان باندھ کے اس پہ رکھتا ہے، اور جہاں وہ سفر سے اتر جاتا ہے وہاں سامان کھول دیتا ہے۔ تو حلا یحل کا مطلب اترنے کے معنی میں بھی، یعنی کہیں اتر پڑنا، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ آپ یہاں اتر پڑیں۔ آج کل بھی یہی ہے نا جی، آپ جاتے ہیں ٹرین میں، جو آدمی سفر کرتے ہیں، بس میں کرتے ہیں، تو جہاں پہ جا کے انہوں نے اترنا ہوتا ہے وہاں سامان کا کیا کرتے ہیں؟ کھول۔ سفر، سامان سفر میں کہیں جا اترنا، تو یہ کس لیے آیا ہے؟
حلا یا ہلو، یہ بھی اترنے کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی اوپر سے گرنے اترنے کے معنی میں یہ بھی ہے۔ ایک اور بھی اترنے کے رکھ دینے کے معنی میں آتا ہے، واو زواد عین وضع یضع، اس کے معنی بھی اترنے کے ہیں، رکھ دینے کے ہیں، اتار دینے کے ہیں۔ جس چیز کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ خس، اٹھانے کے لیے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، حمل، 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 حمل اٹھانے کو کہتے ہیں۔ جی، اب رکھ دینے کو، نیچے رکھ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ وضع، وضع، وضع حمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ عمل کا وہ جو بچہ اٹھایا ہوا اس کو نیچے اتار دیا، اس سے رکھ دیا، یہ بھی اترنے کے معنی میں ہی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سارے لفظ جو ہیں، نزل، حبط، حل یحل، وضع یضع، ان کے مفہوم کہیں نہ کہیں قرآن حکیم میں اترنے کے معنی میں ہی آتے ہیں۔ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صرف قرآن کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ آ جائیں، یہ نزل ینزل نہیں ہے، دو اور مادوں سے آیا ہے، باب افعال سے اور باب تفعیل سے۔ انزل ینزل، نزل ینزل اترنا، انزل ینزل اتار۔ عام مفہوم جو مولانا راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے لیا ہے وہ کیا ہے جی؟ انزل ینزل میں یک بارگی، یک بارگی ایک دفعہ ہی اتار دینا، انزل ینزل میں۔ اور باب تفعیل میں کیا ہے جی؟ نزل ینزل تنزیلا، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اتارنا، لیکن رفتہ رفتہ اتارنا، گریجولی، درجہ بدرجہ، نزل ینزل، درجہ بدرجہ اتارنا۔ تو یہاں کون سے مادے میں استعمال ہوا ہے جی؟ باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ انزل ینزل کے معنی میں استعمال ہوا ہے اتارنا۔ انا انزل، انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، اور انزلتو اور انزلنا، ہم نے اتارا۔ 14واں صیغہ ہے انزلنا، زلنا، ہم نے اتارا، انا انزلنا، بے شک ہم نے اتارا۔ ہو، انزلنا فعل ہو گیا، جی، ہو ضمیر ہو گئی، فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول، مفعول ہوتی ہے۔ اب واپس اس کی ضمیر کو پلٹ کے پچھلی آیت میں جائیں تو کیا ہے؟ الکتاب، جی جی، پچھلی آیت میں کیا جی ہے؟ الکتاب، ضمیر پلٹ کے کدھر گئی؟ کتاب کی طرف، کتاب کی طرف چلے گی۔ ہم نے اتارا اس کو، اب یہ اس کیا ہے؟ کتاب ہے۔ انا انزلناہ، اب یہ جو ہو ہے نا، یہ جو کتاب ہے، یہ اس کی حالت بیان ہے، یہ بھی مفعول ہے۔ جب حال بیان ہوتا ہے نا تو مفعول ہی ہوتا ہے۔ قرآناً عربیاً، حال مفعول ہوتا ہے، لہذا حالت نصب میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے اس کو اتارا ہے تو کس حال میں اتارا ہے؟ کس حال میں؟ ہم نے اس کو بلایا ہے تو کس حال میں بلایا؟ کس کیفیت میں بلایا؟ اس کو ہم نے ڈرائیور کے طور پہ بلا لیا، کس حالت میں بلایا؟ یا وہ آیا، ہم کہتے ہیں جی وہ آیا، اب اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا، یہ دوڑنا کیا ہے؟ اس کی حالت ایسے آنے کا حال ہے۔ جی، کس حال میں آیا ہے؟ دوڑتا ہوا ہے،
جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام جب پانی، وہ لڑکیاں پانی پلا جانوروں کو، جی اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہیں. اب اس اسنا میں ایک لڑکی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس نے آنے کا کیا حال بیان کیا ہے؟ اس کی حیات حیا پہ چلتی ہوئی. اس کی حیات کا تذکرہ. لڑکی نہیں تھی، پیکر حیا تھا، لڑکی نہیں تھی. وہی. اللہ نے ایک لفظ میں تصویر کشی کر دی ہے پورے کے پورے کردار کی. لڑکی نہیں ہے، حیا ہے. حیا ہے. تو حالت کیا ہے؟ کس حال میں آیا؟ دوڑتا ہوا آیا. استاد نے مارا بچے کو، ضربا معلم متعلما، استاد نے مارا شاگرد کو، سیکھنے والے کو. کس حال میں مارا؟ تادیبا. مارا ضرور ہے ادب سکھانے کے لیے، مارنے کا حال کیا ہے؟ تادیب. وہ آیا، دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا آیا، شرماتا ہوا آیا، وہ گیا. حالت تو کس کتاب کو اللہ نے کس حال میں نازل کیا ہے جی؟ کیسے نازل کیا ہے؟ قرآنن. اف رے حمز. قرأ یقرأ. قرآنن. دو جدا جو چیزیں ہوتی ہیں، جدا چیزیں آپ کہہ دیں، ان کو ملا دیں، جمع کر دیں. دو یا دو سے زیادہ چیزیں ان کو جمع کر دیں. قرأ یقرأ. جب کوئی آدمی پڑھتا ہے قرآن کو، جی آپ ابھی قرآن پڑھیں گے تو لفظ لکھے ہوئے نا، کیسے پڑھیں گے؟ ملا. آپ نے عام عربی بولنے والے بندے دیکھے جی دیکھیں. لفظ کو ملا کے پڑھتے ہیں؟ نہیں، نہیں. توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں. نہیں، اردو آپ بولتے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، علیحدہ علیحدہ لفظ پڑھ رہا ہوں. عربی ہے، قرآن ایسا نہیں ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ. مل کے جاتا ہے، یہ ایک لفظ دوسرے لفظ میں مل رہا ہے، جڑے ہوئے. جوڑ کے پڑھ رہا ہے. اچھا، قرآن پڑھنے کا ایک اسلوب ہے. عام آپ پڑھ رہے ہیں، آپ عربی پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کا جہاں سانس ٹوٹا وہیں سے شروع ہو جائے. یہ پتہ ہے؟ مثلا آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، سانس ٹوٹ گیا، صلی علی ابراہیم. قرآن ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں سر، جہاں سے سانس ٹوٹ جائے پھر وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. نیچے سے ملانا پڑتا ہے. قرآن کا رکنا، قرآن کو ملا کے پڑھنا، روک دینا، وقف کرنا، اس کے کوئی اصول ہیں کہ نہیں؟ جی جہاں رکنا ہے وہاں سے آپ گزر جائیں گے، نہیں اور جہاں نہیں رکنا وہاں پہ رکیں گے نہیں. قرآن کے پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ جمع کر ملا کے پڑھنا چیز. اچھا، قرأ یقرأ سے قرأن. قرآن کی کیا جمع ہے جی؟ قرو. قرو. یہ اچھا، جمع کرنا ملا کے پڑھنا کیوں ہے؟ اس کے لیے قرو کا لفظ کیوں آیا ہے؟ عورت کی جسمانی حالت کے دو مختلف پہلو ہیں. ایک کو کہتے ہیں طہر، تو دوسرا قرو. ایک کو کہتے ہیں حیض. قرو نہیں کہتے. ایک ہے طہر، پاکی کی حالت، دوسری حیض کی حالت. حیض کی پاکی کی حالت ہے، جی روزہ رکھ سکتی ہے نہ پاک. ایک پاکی ہے طہر، ایک حیض ہے. یہ جو لفظ ہے نا قرو، یہ دونوں پہ ہی، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا. کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یا یہ ہے طہر کا ایک وقفہ ہے، یا حیض کا ایک وقفہ ہے. آغاز کا ایک نقطہ ہے اور ایک اس کا اختتام ہے. دونوں کو جمع کرنے سے ایک حالت بنتی.
وہ قرو کے لگے، وہ قرو، یہ دونوں کو جمع کرنا در حقیقت اس کا یا طور کے وقفے کو یا حیض کے وقفے کو جمع کرنا قرو ہے۔ تو قرأ یقرأ سے قرآن فعلان کے وزن پر، یعنی پڑھا پڑھنا۔ قرأ یقرأ لفظوں کو جوڑنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا۔ تو قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پڑھا جانے والا گیا، بہت زیادہ پڑھا گیا۔ قرآن سے زیادہ کوئی چیز پڑھی گئی؟ نہیں، کوئی چیز۔ تو یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اس کو کیا بنایا جی؟ کیا بنایا؟ قرآن بنایا۔ اب اس کے یہ اصطلاحی معنی ٹرم ہے یہ، اس لیے ہمیں اس کے قرآن جو ہی دماغ میں آتا ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ کتاب، القرآن۔ کتاب تو قرآن بنایا بہت زیادہ پڑھی جانے والا، پڑھا جانے والا۔ یہ کیا ہو گیا؟ موصوف۔ اس کی صفت کیا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والا۔ اور بھائی قرآن کیا ہے؟ موصوف ہے۔ عربین کیا ہے؟ صفت ہے، صفت ہے۔ تو دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب توصیفی بن گئے۔ تو قرآنن عربین، کون سا قرآن؟ عربی، عربی۔ عربی قرآن بنا کے نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن، کسی اور زبان میں نازل نہیں کی، نہیں۔ کوئی بات ہے زبان میں؟ جی کوئی عربی زبان میں کوئی بات ہے کہ نہیں؟ جی بات ہے۔ تو دنیا کی سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی سر، تو ہمیں چاہے عربوں سے دوستی ہے یا چاہے عربوں سے دشمنی ہے، دشمنی ہے، عربی سے بہتر زبان اور کوئی بھی نہیں۔ کیوں عربی زبان سب سے بہتر ہے جی؟ نمبر ایک، اللہ نے انسانوں سے کلام کرنے کے لیے جس زبان کو چنا وہ کون سی ہے؟ عربی۔ عربی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ عربی۔ جنت کی زبان عربی، جنت کی زبان کون سی ہے جی؟ عربی۔ عربی۔ سب زبانوں کی سردار ماں ہے، زبانوں کی ماں ہے۔ سب زبانوں کی ماں ہے۔ اس سے بہتر زبان، اس سے اعلیٰ زبان، اس سے عرفہ زبان اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو جو بندہ اس عربی زبان کو نہ سیکھے، ابھی دیکھیے گا کیوں سیکھنا کیوں ہے۔ قرآن عربی قرآن بنا کے بھیجا، لعلکم، لعل کیا ہے؟ تاکہ تم، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لعل، لیتا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ لیتا تو کاش میں آتا، حسرت میں آتا، اثر میں آتا ہے۔ جیسے ان اور لو میں فرق ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ اگر۔ ان اور لو میں کیا فرق ہے جی؟ لو انزل هذا القرآن، ان جی سر جب آ جائے تو آپ کی خواہش جو ہے پوری نہیں ہو سکتی۔ ان میں آپ خواہش کرتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہوں ایسا ہو۔ ان جو ہے یہ عام طور پہ فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا۔ اگر یہ سڑک بن جائے تو گاڑیوں کے ٹائر جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے، اگر یہ پڑ جائے تو اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ جی۔ لو کہاں پہ آتا ہے؟ پاسٹ کے اندر۔ اگر یہ پڑ جاتا تو آج کچھ اس کو مل جانا تھا، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا ہے، اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے لعل ہے، لعل کا مطلب ہے تاکہ، امید ہے کہ، عین ممکن ہے یہ ہو جائے، لعل جی سر، تاکہ، امید ہے کہ، لیکن لعل میں ابھی امید زندہ ہے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے، جی، عین ممکن ہے کہ تاکہ یہ ہو جائے، تم یہ کرو تاکہ یہ ہو جائے۔ اور لیتا کیا ہے؟ کاش، اثر،
حسرت ہے اس میں، حسرت، کاش کے ایسا ہو جاتا، یا ویلتا لیتنی، لیتا، کاش کے ایسا ہو جاتا، تو حسرت ہے اس میں، یہ ابھی ممکن ہے، لیتا والا ممکن نہیں۔ اردو میں کہتے ہیں لیتو میں گیا تو لیتو لال شروع کر دیا آگے سے، وہ یہ اللہ اور لیتا ہی، لیتو لال، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی میں فلاں، یہ ساری بات منو ان ایسے ہی ہے، منو ان نہیں ہے، منو ان، تو لعل امید ہے کہ، لعل بنیادی طور پہ علت بیان کرتا ہے، علت، علت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ابھی ہم لام تعلیل پڑھتے ہیں، مقصد، مقصدیت بیان کرتا ہے، مقصد کسی چیز کا کیا ہے، علت، کیا مقصد ہے جی آپ کا؟ آپ کہتے ہیں جی علت تعلیل، روزہ رکھا ہے، کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم، مقصد کیا روزے کا؟ تاکہ تم پرہیزگار بنے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد آئے۔ دیکھ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ ہو جائے۔ اس کام کا مقصد کیا؟ یہ ہو جائے۔ مقصدیت، علت بیان کرتا ہے تعلیل، لعل تعلیل کے لیے آتا ہے، مقصد بیان کرنا۔ تو لعل کا ایک اسم ہوتا ہے، لعل کی خبر ہوتی ہے۔ تو کیا مقصد ہے جی اس کا؟ قرآن، عربی زبان قرآن میں نازل کا مقصد کیا ہے؟ لعل، تاکہ، اس کا اسم کیا ہے؟ کم، تم، تاکہ تم کیا کرو؟ تعقلون، این آف لا، عقل یعقل، عقل یعقل کا کیا مطلب؟ سمجھنا، سمجھنا، جاننا، جاننا علم کے لیے آتا ہے، سمجھنا، جاننا کی، جاننے کی عربی کیا ہے؟ علم، علم یعلم، جاننا، تو یہ جاننا نہیں، سمجھنا، تو عقل یعقل سمجھنا۔ لیکن اصل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اس کا عقل کا کیا معنی ہے؟ رکاوٹ، باندھ دینا کسی چیز کو، باندھنا، روکنا، منع کرنا، اصل جو اس کے معنی ہے روکنا، باندھنا وغیرہ۔ قرآن میں عقل کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوا جی اس معنی میں؟ ہجر، کہاں پہ استعمال ہوا؟ ہجر، ہجر بھی بنیادی طور پہ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کی رکاوٹ کو، روکنا، بند۔ لیکن عقل کے لیے کہاں پہ آیا ہے؟ عقل کے لیے سورہ فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان ساری باتوں میں، قسموں میں، عقل والوں کے لیے کوئی بات، کوئی قسم، کوئی نشانی، کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ حل فی ذالک، عقل کے لیے استعمال ہوا ہے، عقل کے لیے۔ اور کیا استعمال ہوا؟ عقل کے لیے حلم، حلم، حلم بھی عقل کے لیے ہے، بردباری، بردبار ہونا، حلیم اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ عقل کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اتأمرهم احلامهم، کیا ان کی عقلیں انہیں اس چیز کا حکم دے رہی ہیں؟ قرآن میں ہے۔ تو حلم بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ حلم کون سی صفت ہے بتائیں؟ بردباری کیا ہے جی؟ آج بردباری کا مطلب بتائیں۔ مطلب ہے کہ کوئی پریشر پڑا ہے تو بڑے تحمل سے، نہیں، تحمل شمل، پریشر کون سا پڑا ہے جی؟ علم کے کیا معنی؟ پریشر ہے، یہ کوئی ٹریکٹر ہے؟ ہاں، پریشر پڑ گیا۔ سر صبر بھی آتا ہے اور اس میں استقامت بھی آتی ہے۔ حلیم لوگ آدمی کون ہوتا ہے؟ جسے غصہ جو ہے، جس کو استقامت نہیں سر، استقامت اور معنی ہے برداشت کرنے والا، غصے کو برداشت، روک، یہ روک، یہ روکنے کے معنی میں آ رہا ہے۔
غصے کو روک لینا، حلم۔ آیا غصہ آیا ہے، یعنی کہ غصہ ہی نہیں آیا، غصہ آیا ہے، غصہ آیا بھائی، روک لیا ہے، حلیم ہے۔ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ حلیم۔ اللہ کو ہم پہ غصہ نہیں آتا، آتا ہے، اور رزق میں دوں، پالوں میں، حفاظت میں کروں، سب کچھ میں۔ اور یہ میرے ساتھ ہی غداریاں کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں آتا یہ غداری کا پرچہ ہوتا ہے۔ پرچہ۔ تو حلم بھی عقل کے لیے ہے، باقی الفاظ بھی آئے ہیں، اولو الالباب آیا ہے، اولو النہا آیا ہے، رکاوٹ، یعنی جس کی عقل اس کو برا کام کرنے سے دماغ روک دے۔ لیکن چلیں ہم ان تین لفظوں کو ہی، عقل اور حجر اور حلم کو ہی یہاں پہ لکھتے ہیں۔ تو بنیادی یہاں پہ روکنے کا مفہوم کیا ہے؟ سمجھنا۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کے نازل کیا ہے، یا اس کتاب کو ہم نے عربی قرآن بنا کے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ کوئی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ نمبر 1، ثواب کی کتاب۔ آ جاؤ، شروع ہو جاؤ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ کتنے حرف ہو گئے؟ ہر حرف پہ 10 نیکیاں۔ کوئی شک ہے؟ الف لام میم، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے حرف ہیں؟ 3۔ ہر حرف پہ 10 نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ ثواب جو ہے یہ الٹیمیٹلی ملنا ہی ملنا ہے، مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں۔ اور کیا سمجھا جی قرآن کو ہم نے؟ کمائی کا ذریعہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جی۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو لوگ پارسائی کا لبادہ اوڑھتے ہیں وہ قرآن کو استعمال نہیں کرتے، قرآن کو استعمال کرتے۔ اور کیا سمجھا جی قرآن کو ہم نے؟ دم درود، جھاڑ پھونک، پڑھو فلاں سورت، یہ فلاں آیت پڑھو، یہ فلاں کرو گے تو آنکھیں، فلاں کرو گے تو کان ٹھیک، فلاں کرو گے تو پیٹ ٹھیک، فلاں پڑھو گے تو گوڈے ٹھیک، یہ سمجھ لیے۔ اور بھائی یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے ہیں۔ ہم نے قرآن کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اول قرآن اللہ نے کہا کیوں نازل کیا؟ سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ تو ایک یہاں پہ لکھتے ہیں چیز، فارسی کی ایک کہاوت ہے، زبان یار ترکی۔ میرے یار کی زبان کون سی ہے؟ ترکی۔ میرے دوست کی زبان ترکی ہے۔ من ترکی نمی دانم، اور ترکی پتہ نہیں پورا کیسے طریقے سے ہے، اور جو ترکی ہے وہ مجھے آتی نہیں۔ محبوب کی زبان تو ترکی ہے لیکن ترکی نہیں آتی۔ محبوب کی زبان تو عربی ہے، محبوب کہہ رہا ہے او بھائی سیکھ لو، سمجھ لو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، اور عربی ہمیں نہیں آتی، ہمیں نہیں پتا، سمجھنا نہیں، پڑھنا نہیں، سمجھنا۔ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تاکہ تم پڑھو، قرآن اس لیے نازل کیا بھائی سمجھو، سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ عمل ہی کرنا۔ اور عقل کے اندر جو چیز ہے وہ رکاوٹ ہے، رکنا ہے۔ قرآن جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک رہے ہیں کہ نہیں رک رہے؟ رک ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب بھائی ہم عقل استعمال نہیں کرتے، ہم مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن جن لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آیا ان کے لیے پھر کیا ہوا جی؟ شاہ ولی اللہ دالوی رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر پاک و ہند نے سب سے پہلا فارسی زبان میں ترجمہ کر کے قرآن کا شور پڑ گیا، ان کے بیٹوں نے ترجمہ کیا، پھر آگے ان کے شاگردوں نے ترجمے کیے قرآن حکیم کے۔ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ جو لوگ نہیں عربی سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، انہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے ترجمے کیے، تفسیر کی۔ لیکن جو لوگ مخالف تھے انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنا فہم، اپنا ادراک، اپنی چیزیں اس ترجمے میں آ جائیں اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو بس قرآن کو سمجھنا ہے جی، زیادہ ہی ٹائم لگ گیا ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. انا انزلناہ قرآناً کیوں نہیں ہلکی آ گیا جی عین. قرآناً عربیًا لعلکم تعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.